السلام علیکم، میں ہوں اعلان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہیلتھ کارنر۔ ڈیئر آڈینس، آج ٹائیفائڈ بخار پر بات کر رہے ہیں۔ پاکستان میں یہ بخار بہت زیادہ کامن ہے اور بعض اوقات یہ بہت زیادہ پیچیدہ صورتحال بھی اختیار کر جاتا ہے، اس لیے اس پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس بخار کا جو پرانا نام ہے یا جو لوکل دیسی نام ہے، اس کو میادی بخار کہا جاتا ہے۔ پشتو میں اس کو پرانے زمانے میں تبگئی کہا جاتا تھا۔ اس طرح دیگر علاقوں میں بھی اس کے اپنے نام ہیں۔ پرانے زمانے میں چونکہ اس بخار کا دورانیہ عموماً 2 یا 3 مہینے تک ہوتا تھا، اس لیے اس کو میادی بخار کا نام بھی دیا گیا تھا۔ انگلش میں اس کو انٹیرک فیور بھی کہا جاتا ہے، ٹائیفائڈ فیور بھی کہا جاتا ہے۔ انٹیرک فیور کا مطلب یہ ہے کہ یہ آنتڑیوں کی بیماری ہے، آنتڑیوں کا بخار ہے، یہ انٹسٹائن کا بخار ہے۔ اب یہ جو بخار ہے یہ ہوتا کیوں ہے؟ تو ایک بیکٹیریا ہے جس کا نام ہے سالمونیلا ٹائیفائی۔ اس بیکٹیریا کی انفیکشن کی وجہ سے یہ بخار جو ہے یہ ہو جاتا ہے۔ جب کسی انسان کے جسم میں یہ بیکٹیریا یعنی سالمونیلا ٹائیفائی چلا جاتا ہے تو 10 یا 15 دن کے بعد اس کو بخار شروع ہو جاتا ہے، اور بخار جو ہوتا ہے وہ ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے، یعنی 101 سے اوپر بخار ہوتا ہے۔ اس میں بخار کے ساتھ ساتھ پیٹ میں درد بھی ہوتا ہے۔ پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ چونکہ یہ انٹیرک فیور ہے۔ یہ جو سالمونیلا ٹائیفائی بیکٹیریا ہے یہ انٹسٹائنز میں رہتا ہے اور انٹسٹائنز کو پرپوریشن کاز کر دیتے ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ بن جاتے ہیں انٹسٹائنز میں، جس کی وجہ سے انٹسٹائن جو ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے اور پیٹ میں مریض کو درد بھی محسوس ہوتا ہے۔ مریض جو ہوتا ہے کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا، ہر وقت وہ اس کا پیٹ جو ہے وہ بھرا ہوا اس کو محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح جسم میں درد بھی ہوتا ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ یہ بہت ساری کمپلیکیشنز جو ہے اس انٹیرک فیور یا ٹائیفائڈ فیور کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ کمپلیکیشن ہے وہ ہے پرفوریشن آف انٹسٹائن، یعنی انٹسٹائنز میں یا آنتڑیوں میں چھوٹے چھوٹے سوراخ بن جانا۔ یہ بہت زیادہ خطرناک کنڈیشن ہوتا ہے اور اس لیے اس کا علاج جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ تو ڈیئر آڈینس، سب سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے، لہٰذا اس میں ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ یا جو حکیمی علاج ہے، طب کا جو علاج ہے وہ کارآمد نہیں ہے۔ اس میں اپنا ٹائم اور پیسہ ویسٹ نہ کریں اور اپنے مریض کو مزید خراب ہونے سے بھی بچائیں۔ احتیاطی تدابیر اس میں آپ کو اختیار کرنے ہیں اور ساتھ ساتھ علاج کرنا ہے۔ احتیاطی تدابیر کیا ہونے چاہیے؟ تو پہلے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ جو بخار ہے یہ امریکہ میں ڈسکور ہوا تھا۔ امریکہ میں ایک آفس میں ایک نیا بندہ آیا تھا اور اس کے آنے کے کچھ دنوں کے بعد اس آفس میں ایک بخار پھیل گیا۔ تو جب ڈاکٹروں نے ریسرچ کیا اور جو نیا بندہ آیا تھا اس کے پاخانے سے ڈاکٹروں نے سیمپل لیے، جب انہوں نے اس کو ٹیسٹ کیا تو اس میں سالمونیلا ٹائیفائی جو تھا وہ موجود تھا۔ تو ادھر سے ڈاکٹروں کو پتہ چلا کہ یہ جو بخار ہے اس کے جراثیم پاخانے میں خارج ہو جاتی ہیں۔ تو جب کوئی مریض واش روم میں چلا جاتا ہے اور ادھر وہ اپنے ہاتھ کو صابن سے نہیں دھوتا تو سالمونیلا ٹائیفائی کے جو جراثیم ہوتے ہیں وہ اس کے ہاتھوں کے اوپر لگ جاتے ہیں۔ اب وہ بندہ جب کسی دوسرے بندے سے ہاتھ ملاتا ہے تو اس کے ہاتھ سے وہ جراثیم اس بندے میں بھی چلے جاتے ہیں، اور وہ بندہ یعنی جس سے ہاتھ ملایا گیا ہو وہ جب کسی فوڈ اسٹف کو، خوراک کے آئٹم کو ٹچ کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے وہ جراثیم اس خوراک یا فوڈ اسٹف میں منتقل ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح یہ جو ہے انسان کے جسم کے اندر یہ جراثیم منتقل ہو جاتے ہیں۔ اسی روٹ کو فیکل اورل روٹ میڈیکل میں کہا جاتا ہے، یعنی پاخانے کے راستے خارج ہو جاتے ہیں اور منہ کے راستے انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔
پھر اس کے بعد یعنی میں نے جو واقعہ آپ کو سنایا، اس کے بعد امریکہ میں ہر واش روم کے باہر یہ تختی آپ کو ضرور ملے گی جس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ امپلائیز مسٹ واش ہینڈ، یعنی یہاں پر جتنے لوگ کام کر رہے ہیں وہ ضرور اپنے ہاتھ جو ہے وہ دھوئیں۔ تو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا کہ واش روم میں جانے کے بعد، واش روم اٹینڈ کرنے کے بعد اپنے ہاتھ جو ہے وہ صابن سے دھونا بہت زیادہ ضروری ہے، کہ اگر آپ کے جسم کے اندر سالمونیلا ٹائفائی کے جراثیم موجود ہے تو وہ دوسرے لوگوں کو منتقل نہ ہو جائے۔ اس طرح فوڈ میں یعنی آپ جو فروٹ کھاتے ہیں یا سلاد کھاتے ہیں یا سبزیاں وغیرہ کھاتے ہیں، کچی سبزیاں، تو اس کو صحیح طور پر دھونا چاہیے، کیونکہ یہ جو سڑک کے کنارے پر پڑے ہوئے آئٹمز ہوتے ہیں ان میں بھی گرد و غبار کے تھرو یہ جو جراثیم ہے یہ آ کر ان کے اوپر گر جاتے ہیں اور وہ بھی ہمارے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ ہوٹلوں میں اکثر لوگ کھانا کھاتے ہیں، تو ہوٹلوں میں بھی کھانا جو ہے اس کو گرم کر دینا چاہیے۔ آپ کے گھر میں بھی اگر کھانا ہو، ایک وقت کا کھانا اگر آپ دوسرے وقت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو اس کھانے کو صحیح طور پر گرم کر دینا چاہیے، کیونکہ اس میں بھی سالمونیلا ٹائفائی کے جراثیم جو ہے وہ موجود ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ احتیاطی تدابیر ہیں، یعنی نمبر 1 آپ نے واش روم اٹینڈ کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کو صابن سے دھونا ہے۔ نمبر 2 آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ صابن سے دھوئیں۔ نمبر 3 سبزیاں، سلاد اور فروٹ، کچی سبزیاں وغیرہ اس کو استعمال کرنے سے پہلے، کھانے سے پہلے اچھی طرح دھونا چاہیے۔ نمبر 3 اگر آپ کے گھر میں یا ہوٹل میں کوئی پرانا کھانا موجود ہے، سالن موجود ہے، تو اس کو بھی اچھی طرح گرم کر دے، اتنا گرم کرے کہ اس سے بھاپ جو ہے وہ اوپر اٹھنا شروع ہو جائے۔ اور نمبر 4 آپ کے گھر میں یا آپ جس آفس میں کام کر رہے ہیں اس میں اگر کوئی بندہ ٹائفائڈ بخار میں مبتلا ہے تو اس کے کھانے پینے کا سامان جو ہے اس کو الگ کر دینا چاہیے، اور اس کو سختی سے یہ ہدایت کر دینی چاہیے کہ جب بھی آپ واش روم میں جائیں تو آپ اپنے ہاتھ جو ہے وہ صابن سے دھو لیں۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ تو معزز سامعین، علاج کے لیے آپ کے پاس ڈاکٹر کے پاس جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اینٹی بائیوٹک سے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں کلورمفینیکال ایک میڈیسن تھی، وہ اس کے لیے استعمال کی جاتی تھی، لیکن کلورمفینیکال کے سائیڈ ایفیکٹس چونکہ بہت زیادہ ہیں اس لیے یہ میڈیسن اب پاکستان میں بین ہے، یہاں پر دستیاب نہیں ہے۔ دیگر جو میڈیسن ہے اس میں سیفلوسپورین گروپ ہیں، آئی وی سیپٹرائکزون وغیرہ لگا دیے جاتے ہیں، اسی طرح سیپروفلاکسیسین، لیوفلاکسیسین، یہ میڈیسن جو ہے یہ بھی استعمال کرائے جاتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کے پاس جانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو سالمونیلا ٹائفائی ہے اس میں ریزسٹنس بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے لیے کون سی میڈیسن بہتر ہے یہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو بہتر طور پر بتا سکتا ہے۔ ڈائگنوسس کیا ہے، اس بیماری کو ہم کیسے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے پہلے ایک عام ٹیسٹ ہوتا تھا جس کو ویڈال ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ آپ کے بلڈ سے سیمپل لیا جاتا تھا اور لیبارٹری میں ویڈال ٹیسٹ کیا جاتا تھا، لیکن یہ زیادہ معتبر ٹیسٹ نہیں ہے۔ آج کل جو ٹیسٹ ہے وہ اینٹی باڈیز ٹیسٹ ہوتے ہیں، کٹ ملتے ہیں بازار میں 100-200 روپے کے، ان کٹس پر آپ اپنے گھر میں بھی یہ ٹیسٹ خود پرفارم کر سکتے ہیں، اور آپ مطلب لیبارٹری میں سیمپل دے کر ان سے بھی کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح پاخانے کا سیمپل بھی بعض اوقات لیا جاتا ہے اور اس میں بھی سالمونیلا ٹائفائی جو ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن یہ بھی زیادہ معتبر ٹیسٹ نہیں ہے۔ تو جو میں نے اینٹی باڈیز ٹیسٹ کے بارے میں آپ کو بتایا جس کو ٹائفیڈاٹ عام زبان میں کہا جاتا ہے، تو ٹائفیڈاٹ جو ہے آج کل یہ زیادہ معتبر ٹیسٹ ہے اور اکثر اسپتالوں میں یہ ٹیسٹ ہی کرایا جاتا ہے ٹائفائڈ کے ڈائگنوسس کے لیے۔ معزز سامعین، ٹائفائڈ بخار پر جتنی باتیں کرنا ضروری تھی وہ ہم نے کی ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھی کہ اس کا کوئی ہومیوپیتھک یا طب میں کوئی خاص علاج نہیں ہے، لہٰذا ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کے پاس یا حکیموں کے پاس جانے کے بجائے بہتر ہے کہ آپ کسی میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس جائیں۔ اجازت چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہے خوش رہے اور محفوظ رہے۔ اللہ